السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی، ان کی آغاز اور پیدائش کے بارے میں، اور ان کی جو فرعون کے ساتھ جو مقابلہ انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پر شدید ظلم کر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک پیشن گوئی تھی کہ اسی میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خطرناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھیں اور اسے دریائے نیل میں بہا دیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور وہ صندوق فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھوں چڑھا۔ آسیہ جو کہ اللہ پر ایمان لاتی تھی، اس نے اس بچے کو اپنی پناہ میں لیا اور فرعون کے باوجود اسے پالا۔ یہ اللہ کی شان تھی کہ وہ ظالم بادشاہ اپنے ہی گھر میں اپنی قاتل کو پال رہا تھا۔ اب میں آپ کو ان کے بچپن اور جوانی کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی، لیکن اللہ کی مرضی سے ان کی والدہ کو ہی ان کی دودھ پلائی کا ذمہ ملا، جس نے ان کا رشتہ قائم رہا۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک واقعہ دیکھا جس میں ایک مصری اور ایک بنی اسرائیل آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے مصری کو دھکا دیا اور وہ مر گیا۔ اس واقعے سے وہ بہت گھبرا گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب ان کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہیں طور پربت پر اللہ سے مکالمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، جہاں انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا گیا اور انہیں ان کی لاٹھی اور دیگر معاوضے دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی، لیکن فرعون میں تکبر تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہا کہ وہ ان کا رب ہے اور وہ کسی اور رب کو نہیں مانتا۔ فرعون نے ان کی بات نہ مانی اور بنی اسرائیل پر ظلم جاری رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے، جنہیں 9 عذاب کہا جاتا ہے، تاکہ وہ حدود الہی کو سمجھیں۔ ان عذابوں میں تبدید یعنی چمکدار پھوڑے، ملاخ یعنی تڑک، کمال یعنی کیڑا، دباغ یعنی تپانین، زرد یعنی تیڑیاں، دماغ یعنی کھوپڑی، کتاب یعنی ایک قسم کا عذاب، خون یعنی پانی کا خون بنانا، اور برق یعنی بجلی شامل تھے۔ لیکن فرعون ہر بار وعدہ کرتا کہ اگر یہ عذاب اٹھ گیا تو وہ ایمان لائے گا، لیکن عذاب کے ہٹتے ہی پھر مکر جاتا تھا۔ وہ آگے دریائے نیل کا شگاف۔ جب فرعون نے بالکل ہی سرکشی اختیار کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سے دریائے نیل پر مارے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک خشک راستہ بن گیا۔ جب فرعون اور اس کی لشکار نے ان کا پیچھا کیا تو دریا پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔
اور وہ سب ڈوب گئے. سبحانہ و تعالی. یہ تھا آج کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا قصہ. جزاک اللہ خیر.